ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جب سلف میں سے بہت سو نے، جیسے کہ امام ابن تیمیہ نے ان کو جو ہے بادشاہ لکھا، ٹھیک ہے، ملک لکھا، تو کیا اس کے اندر صالحین کے نزدیک وہ ملوکیت کے نمائندے نہیں ٹھہرے؟ تو مرزا صاحب کا بھی تو یہی کہنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں فرق ہے، ہم نے کہا تھا کہ بیسیکلی 3 موقف ہیں جی۔ ایک موقف تو یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا جو دور ہے وہ خلافت راشدہ کا دور ہے، اور ہم نے کہا تھا صحیح احادیث سے، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم جو اتھینٹک ترین کتابیں ہیں ان سے اگر آپ اپنا نیریٹو بناتے ہیں مشاہدات صحابہ کے معاملے میں، تو خلافت راشدہ حضرت علی پہ ختم نہیں ہوئی، بلکہ حضرت حسن اور حضرت امیر معاویہ بھی خلافت راشدہ میں شامل ہیں، پھر اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز، پھر اس کے بعد امام مہدی آئیں گے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ جی بالکل، یہی ہمارا موقف ہے اور یہی اہل علم کی ایک جماعت کا موقف ہے۔ اہل سنت والجماعت میں ہم نے کہا کہ ایک دوسرا موقف جو کہ سلف صالحین میں رہا ہے وہ کیا ہے کہ خلافت راشدہ نہیں تھی بلکہ محض خلافت تھی، یعنی حضرت امیر معاویہ کا جو دور تھا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی اب ظاہری بات ہے کہ مرزا صاحب کا موقف نہیں ہے۔ تیسرا جو ہے وہ بعض اہل علم نے یہ بات درست ہے کہ ان کو ملک لکھا ہے، بادشاہ لکھا ہے، لیکن وہ بھی مرزا صاحب والا موقف نہیں ہے۔ یہ ہمارے لاسٹ ایپیسوڈ میں بات گزر چکی ہے کہ جب وہ لکھتے ہیں جیسے ابن تیمیہ وغیرہ بھی، تو ساتھ میں کہتے ہیں کہ جی یہ وہ ملوکیت ہے جس کو احادیث میں رحمت والی ملوکیت کہا گیا، جیسا کہ ہم نے اسکرین پہ ابھی آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے جی، یہ طبرانی کی روایت ہے، وہی جو پہلے گزر چکی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، ملکم و رحمہ کہا جی، ٹھیک ہے۔ اور اس روایت کو جو ہے وہ علامہ البانی نے کیا کہا ہے کہ اس کی سند کیا ہے، جید ہے۔ تو مرزا صاحب جو ہے یہ رحمت والی ملوکیت تو مانتی نہیں ہے۔ رحمت والی ملوکیت تو وہ والی ہے جو کہ نبوت کے نقش قدم پہ ہے، بالکل۔ اچھا ملوکیت جو ہے نا، یہ ایک مولانا مودودی نے عجیب تاثر ہوتی ہے کہ جیسے خلافت اور ملوکیت آپس میں آمنے سامنے کھڑے ہیں، اور خلافت اسلامی نظام ہے اور ملوکیت جو ہے وہ غیر اسلامی نظام ہے، یہ تاثر بالکل غلط ہے، غلط ہے بالکل۔ مطلب ملک ہونا جو ہے یہ کوئی عیب نہیں ہے، عیب نہیں۔ اگر یہ عیب ہوتا تو حضرت یوسف کو قرآن مجید نے ملک کہا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے وہ ملک تھے، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کیا تھے، ان کے بیٹے ہیں، وہ وارث سلیمان و داؤد، وہ وارث بنے نا، وارث بنے بالکل۔ تو وراثت میں بھی بادشاہت پا لینا جبکہ بیٹا اس کا اہل ہو تو یہ بھی معیوب نہیں ہے۔ اگر یہ معیوب ہوتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کیوں وارث بنتے، بالکل۔ تو ملک ہونا جو ہے وہ کوئی عیب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، جب تک جو ہے وہ کوئی بادشاہ جو ہے وہ عدل کے مطابق، اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے کر رہا ہے اور اس نے عدل کو نافذ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے احکامات کو، تو اس وقت تک آپ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ کوئی غیر اسلامی نظام ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام ایک طرف ملک تھے، دوسری طرف قرآن کیا کہتا ہے، یا داؤد انا جعلناک خلیفہ، ہم نے آپ کو کیا بنایا، خلیفہ بنایا۔ تو ملک ہونا خلیفہ ہونے کے متضاد نہیں ہے، جی ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو ملک ہوگا وہ خلیفہ نہیں ہو سکتا، قرآن نے تو کہا ہے حضرت داؤد جو ہے وہ ملک بھی تھے اور خلیفہ بھی تھے، تو اگر آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو ملک بھی کہہ دیتے ہیں، بادشاہ بھی کہہ دیتے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق وہ کیا ہے، رحمت والی بادشاہت ہے، بالکل، تو وہ خلیفہ ہونے کے منافی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ملک بھی تھے، خلیفہ بھی تھے، اور جن سلف صالحین نے ان کو ملک لکھا ہے تو ان کی مراد یہی ہے جی کہ یہ رحمت والی ملوکیت تھی۔ اور مرزا صاحب جب اس ملوکیت کو بیان کرتے ہیں تو وہ کیا مراد لیتے ہیں، کاٹ کھانے والی ملوکیت۔ اور مودودی صاحب نے بھی اس پہ جو ہے وہ ایسے ہی تبصرہ کی، اگرچہ ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ مرزا صاحب کی بنیادی فکر یہی ہے، ان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں، یعنی صحابہ کرام کے اوپر لان تان کے علاوہ کوئی ان کی پروڈکشن نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے۔ البتہ مودودی صاحب کا یہ میدان نہیں تھا۔ مودودی صاحب کی جو اصل صلاحیتیں ہمارے سامنے آتی ہیں وہ کیا ہیں، پولیٹیکل اسلام، سیاسی اسلام کے حوالے سے ان کی بڑی خدمات ہیں، ان کا اعتراف کرنا چاہیے۔ الجہاد فی الاسلام ہے، پردہ ہے، ٹھیک ہے، اسلامی تہذیب و تمدن پہ انہوں نے لکھا ہے، سیاسی اسلام کے اوپر انہوں نے لکھا ہے، اسلام اور سیاسیات کے حوالے سے بہت کچھ لکھا ہے، تو یہ ان کی بنیادی کنٹریبیوشنز ہیں مودودی صاحب کی۔ لیکن مودودی صاحب نے ایک سوال کو ایڈریس کر دیا، ٹھیک ہے، خلافت اور ملوکیت آپ کہہ لیں کہ ان کا ایک سائیڈ بزنس ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن مرزا صاحب کی تو پوری فکر یہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مودودی صاحب نے بھی اگرچہ اپنی کتاب میں یہی تاثر دیا ہے کہ یہ رحمت والی ملوکیت نہیں تھی، یہ کاٹ کھانے والی ملوکیت تھی، اور مودودی صاحب کا بھی یہ تاثر بالکل غلط ہے، 100% غلط ہے۔
اور بہت اچھی نقد اگر آپ نے مودودی صاحب پہ پڑھنی ہو تو صلاح الدین یوسف صاحب کی. اب لوگ ظاہری بات ہے نا دوسری طرف پڑھتی نہیں ہے نا بھائی, اگر آپ حق کے متلاشی ہیں تو آپ ان کو بھی تو پڑھیں نا, کاؤنٹر نیریٹو بھی تو آپ پڑھیں نا. آپ مرزا صاحب کو سنیں, ہم منع نہیں کر رہے, لیکن ان کو بھی تو سنیں نا. اگر آپ واقعتاً حق کے متلاشی ہیں جو ان کی دلائل کا جائزہ لے رہے ہیں, اس کا انالیسس کر رہے ہیں, اس کی کلی کھول رہے ہیں, تو آپ مودودی صاحب کی خلافت و ملوکیت پڑھیں, پھر صلاح الدین یوسف صاحب کی خلافت و ملوکیت تاریخی و شرعی جائزہ اٹھا کے دیکھیں, پھر آپ جو ہے وہ مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب اٹھا کے دیکھیں, تو آپ کو پتہ چلے کہ مودودی صاحب کی کتاب میں کتنی بیسک بنیادی کمزوریاں ہیں, اور ایسے لگتا ہے جیسے صافیانہ انداز میں جو ہے وہ پوری کتاب مرتب کر دی گئی ہے. تو حضرت امیر معاویہ اور تاریخی حقائق, یہ مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب ہے, دیکھنے کے لائق ہے. تو مودودی صاحب سے جو یہ مقدمہ چلا ہے کہ جی یہ کاٹ کھانے والی ملوکیت تھی, تو یہ سلف میں کسی کا موقف نہیں رہا. اس موقف کی سند جو ہے وہ مرزا صاحب سے جھالوی صاحب اور جھالوی صاحب سے مودودی صاحب کے اوپر جا کے ختم ہو جاتی ہے. سلف میں آپ کو یہ موقف نہیں ملے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ کیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ خلافت کا حقدار سمجھتے تھے؟ انشاءاللہ اس پہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں گفتگو انشاءاللہ.